بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے سارے انسانوں کو بہت انعامات سے نوازا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی کو اللہ نے بہت نعمتیں دیں اور ہر نبی کی امت کو بھی اللہ نے بہت انعامات دیے، لیکن یہ امت خوش قسمت ہے کہ حضور کے صدقے اس امت کو اتنی نعمتیں ملی ہیں کہ پہلی 1.25 لاکھ امتوں کو وہ نعمتیں نہیں ملی۔ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا شروع کر دیں تو بڑی لمبی فہرست ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ کا قرآن بھی ہے۔ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو کتابیں تو ملی ہیں، صحیفے ملے ہیں، لیکن قرآن جیسی کتاب کسی کو نہیں ملی، اس لیے کہ وہ کتابیں تھیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ وہ ایک محدود وقت کے لیے آئی تھی، پھر منسوخ ہو گئی، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے آیا اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کریم نے اس امت کو یہ قرآن والی نعمت ایسی عظیم عطا کی ہے کہ ہم اگر ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں تو نہیں ادا ہو سکتا۔ کہو الحمدللہ۔ موسیٰ کلیم نے تورات میں قرآن مقدس کی شان پڑھی تو جھولی پھیلا لی، عرض کیا اللہ یہ کتاب میری امت کو دے دے، اس لیے کہ ہر پیر اپنے مرید کے لیے اچھی چیز مانگتا ہے، ہر استاد اپنے شاگرد کے لیے اچھی چیز مانگتا ہے، باپ بیٹے کے لیے اچھی چیز چاہتا ہے، نبی اپنی امت کے لیے اچھی چیز چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم چونکہ نبی تھے، وہ اپنی نبوت والی آنکھوں سے اس قرآن کی شان کو دیکھ رہے تھے، اس لیے دامن پھیلا کر اللہ سے مانگ لیا کہ اللہ یہ کتاب میری امت کو دے دے۔ وہاں سے جواب آیا میرے کلیم یہ تو میں نے اپنے محبوب کی امت کے لیے رکھی ہے، ہم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اللہ نے ہمارے لیے یہ عظیم کتاب رکھ دی، اور یہ کتاب ایسی عظیم اور عجیب ہے کہ اللہ نے اس کا سب سے پہلا ٹھکانہ لوح محفوظ میں بنایا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ لوح محفوظ وہ مقام ہے کہ اس سے اوپر کوئی جہان نہیں ہے، عرش معلیٰ بھی اس کے نیچے ہے، 7 آسمان اور 7 زمینیں، درمیان والا نظام اور سیارے سارے نیچے ہیں۔ قرآن کا مقام اس سے اوپر ہے۔ اللہ نے حصی طور پر قرآن کا وہ مقام بنا کر آنے والی نسلوں کو اعلان دے دیا کہ جیسے ہم نے قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھا ہے، اسی طرح قرآن پاک کی روحانی عظمت اور بلندی بھی اونچی ہے۔ قرآن پاک کا دوسرا ٹھکانہ آسمان دنیا میں ہے، بیت العز مقام ہے آسمان دنیا میں، وہاں ایک رات میں اللہ نے قرآن کو اتارا 30 پاروں کو اور بیت العز میں پہنچایا۔ بیت العز سے اللہ نے جب پروگرام بنایا کہ اس کو دنیا میں روانہ کریں تو اللہ نے اس کائنات میں سب سے بڑی شخصیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر
اس کا تیسرا ٹھکانہ منتخب فرمایا۔ اللہ کے نبی پر 23 سال تک قرآن اترتا رہا۔ ان 3 مقامات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرآن از خود کہیں نہیں جاتا، بلکہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے جہاں قرآن ٹھکانہ بناتا ہے۔ لوح محفوظ میں قرآن کو اللہ نے ٹھکانہ دیا، بیت العز میں قرآن کو اللہ نے ٹھکانہ دیا، حضور کا قلب اطہر اللہ نے یہ ٹھکانہ دیا۔ حضور کے سینے اطہر سے جب امت کی طرف یہ قرآن منتقل ہونا شروع ہوا تو اب بھی اللہ سینوں کو خود منتخب کرتے ہیں۔ آپ ان قاری صاحبان سے پوچھیں کہ کتنے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن سارے نہیں کامیاب ہوتے۔ وہی کامیاب ہوتا ہے جس کا سینہ اللہ نے قرآن کے لیے قبول کیا ہوتا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بچے جو قرآن پاک کو سینے میں محفوظ کرتے ہیں اور قرآن پاک کے ساتھ ساری زندگی جڑے رہتے ہیں اور قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ان قرآن والوں کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ کو آج نہیں ہو رہا۔ آپ جب میدان قیامت میں پہنچیں گے اور اللہ کی طرف سے قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا کہ دنیا میں تو نے میرے قرآن کے لیے قربانیاں دی ہیں، بھوکا رہا ہے، جاگا ہے، وطن چھوڑا ہے، آؤ آج میں تجھے قرآن کا انعام دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے سر پر قرآن کے بدلے میں اعزاز میں ایک سنہری تاج رکھا جائے گا۔ پھر اس کے اماں ابا کو بلایا جائے گا، ان کے سر پہ سنہری تاج رکھا جائے گا۔ آپ کو خوشی نہیں ہو رہی؟ پھر سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کے کان تو نیکی میں مصروف ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ سن رہے ہیں۔ آپ کی آنکھیں بھی نیکی میں مصروف ہیں کہ ایک بیان کرنے والے کو آپ محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ کی زبان بھی نیکی میں مصروف رہے۔ یہ جو فرشتہ بیٹھا ہے یہ آپ کی نیکیاں لکھ رہا ہے، اس کو نیکیوں سے تھکا دو، ٹھیک ہے؟ پریشان نہ ہو، وہ یہ تھکتا نہیں ہے۔ میں ویسے تعبیر کر رہا ہوں کہ آپ اتنی نیکیاں کریں کہ یہ فرشتہ لکھتا ہی رہے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ فرمائیں گے قرآن کے قاری آؤ، تو نے دنیا میں میرے قرآن کے لیے قربانیاں دی ہیں، آج میں تیرے اعزاز میں اعلان کرتا ہوں، اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کو چن لو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ آج تیرا اشارہ ہوگا، ان کی ہاتھ کڑیاں کھل جائے گی اور جہنم سے آزاد کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اس وقت بڑی حسرت کے ساتھ یہ رشتہ دار اپنے قریبی حافظ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کاش ہمارے اس بھتیجے کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے، ہمارے اس بھانجے کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی انگلی کے اشارے سے ہاتھ کڑیاں اور بیڑیاں اتر رہی ہیں، جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم اس وقت اس قرآن کے حافظ کی قدر کا اندازہ ہوگا۔ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، ہر گھر میں ایک حافظ ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس حافظ کو ایسی عظیم شان عطا کی ہے کہ جہاں یہ بیٹھ جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے تو اس کے زمین کے ٹکڑے ارد گرد والے
اس کی قرآن کی تلاوت سے منور ہوتے رہتے ہیں۔ جب یہ زمین پر چلتا ہے، زمین اس کے چلنے پر فخر کرتی ہے، دوسرے ٹکڑے تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ قرآن کا قاری میرے اوپر سے چلتا چلا جائے۔ یہ میں جو قرآن کا قاری کہہ رہا ہوں، یہ وہ ہے جس نے قرآن کو اپنی زندگی میں لاگو بھی کیا ہے۔ الحمدللہ جو قرآن کو حاصل کرتے ہیں ان کے اوپر قرآن کے اثرات ہوتے ہیں، قرآن والی زندگی ان کی ہوتی ہے۔ زمین کے ٹکڑے حسرت کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر پاؤں رکھے۔ اللہ کریم نے اس حافظ کے لیے آسمان سے رحمتیں برسانی شروع کی ہوتی ہیں۔ جہاں یہ بیٹھا ہوتا ہے صرف اس کی جگہ رحمتوں سے منور نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ اس کے ارد گرد والے ٹکڑے بھی منور ہو رہے ہوتے ہیں۔ لوگ جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی منور ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ ایک بستی پر اللہ کی نگاہ پڑتی ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے، فرشتے تیار ہو جاتے ہیں کہ اللہ حکم کرے گا اس بستی کو ہم الٹ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اسی بستی میں کچھ بچے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ آپ کی سبحان اللہ بڑی کچی کچی ہے، مزہ نہیں آ رہا؟ جزاکم اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں بچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کریم ان بچوں کو دیکھتا ہے کہ اس بستی میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو اللہ کا غضب رحمت میں بدل جاتا ہے۔ بے شک اس بستی میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی کتاب بھی تو موجود ہے۔ اللہ کی قسم، یہ بستیاں جو بچی ہوئی ہیں یہ قرآن کے طفیل بچی ہوئی ہے، قرآن پڑھنے والوں کے طفیل بچی ہوئی ہیں۔ ان قرآن پڑھنے والوں سے پیار کیا کرو، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو، محبت سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، ان کی دعوتیں کیا کرو۔ انشاءاللہ ان کی یہ دعوتیں، ان سے پیار آپ کو قبر میں بھی کام آئے گا، قیامت میں بھی کام آئے گا۔ یہ عظیم کتاب ایسی عظیم کتاب ہے کہ اگر اس کتاب کو ایک آدمی تلاوت نہیں کر سکتا، پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کو محبت کے ساتھ اٹھا لیتا ہے، اس عالم کو وہ عظمت عطا کرتے ہیں کہ سمندر کی مچھلیاں، جنگل کے درندے، فضا میں اڑنے والے پرندے بھی اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں کہ یہ قرآن کا عالم ہے۔ اور اللہ نے قرآن کو آسان اتنا بنایا ہے، قاری صاحبان سے پوچھو، جو بچے سکولوں میں نہیں چل سکتے، انگریزی ان کو نہیں آتی، قرآن پاک میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے خود کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے لینے والا؟ دعوت دے رہا ہے اللہ، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی قرآن کو لینے والا ہے؟ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ 3 کہ 40؟ جی سارے کہو۔ قرآن کے 30 پارے ہیں، اور قرآن میں جو عربی ہے اتنی بلیغ اور فصیح ہے کہ کائنات کو آج تک قرآن چیلنج کر رہا ہے
کہ یہ کلام اگر اللہ کا نہیں کسی بندے کا ہے تو تم پورا قرآن نہیں، ایک پارہ نہیں، ایک رکوع نہیں، ایک چھوٹی سی سورت، ایک چھوٹی سی آیت بنا کر لاؤ۔ 1450 سال سے قرآن کے دشمن قرآن کو مٹانے کے لیے ڈالر خرچ کر رہے ہیں، اپنے بچے ذبح کرا رہے ہیں، لڑائیاں اور جنگیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، لیکن قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے آیت نہیں بنا سکے، بنا سکتے بھی نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ ایک دفعہ ایرانی حکومت نے ایک بڑا عربی فصیح بلیغ بندہ تلاش کیا، اس کو کہا کہ ہم 13 سال کا خرچہ تیرے کمرے میں جمع کر دیتے ہیں، تو 1 سال اس کمرے میں بیٹھ اور کم از کم قرآن پاک جیسی ایک آیت تو بنا دے۔ ہزاروں قصیدے بناتا ہے، ہزاروں شعر تیار کرتا ہے، عربی کا فصیح بلیغ شاعر ہے، وہ 1 سال بیٹھا رہا۔ میری طرف دیکھو، جمعہ کا ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، 1 سال کمرے میں بیٹھا رہا، سارا انتظام حکومت نے کر رکھا تھا، روزانہ تیار کرتا، پھر اس میں غور کرتا، قرآن کے ساتھ ملاتا، پھر اس کا اپنا دل فیصلہ کرتا کہ یہ قرآن جیسی نہیں ہے، پھاڑ دیتا، پھر دوسرے دن تیار کرتا، قرآن سے ملاتا، پھر اس کا اپنا دل فیصلہ کرتا کہ یہ قرآن جیسی نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں عجیب فصاحت بلاغت ہے، انسان کے بس میں ہی نہیں کہ وہ بنائے۔ سال تک بناتا رہا، پھاڑتا رہا، چلتا رہا، سال کے بعد اس نے ایک کلام تیار کیا، اس کے دل نے فیصلہ کیا کہ یہ قرآن جیسا ہے۔ سال کے بعد اپنے کمرے سے باہر نکلا کہ میں بازار میں جا کے چل پھر آؤں، سال سے اندر بیٹھا ہوں بڑی خوشی میں کہ بڑا انعام ملے گا، میں بڑا کامیاب ہو گیا۔ جب بازار میں ایک سڑک پہ چل رہا تھا تو دیکھا بالا خانے سے ایک روشن دان سے ایک بچی قرآن کی آیت پڑھ رہی تھی، یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی۔ اس نے جب قرآن کی یہ آیت سنی واپس آ گیا، اس بنے ہوئے کو بھی پھاڑ دیا، اس نے کہا میں عاجز ہوں، قرآن جیسا کلام میں نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے کیسا عجیب کلام اس امت کو دیا ہے، کہو الحمدللہ، الحمدللہ اونچا کہو۔ جو قرآن پاک کا عالم بن جاتا ہے تو اس کی میں آپ کو شان بیان کر رہا تھا اور اس کے ضمن میں بتا رہا تھا کہ اتنی بڑی فصیح بلیغ کلام کو اللہ نے آسان کر دیا ہے، اور اس قرآن پاک کے محافظ 7 سال کے بچے کو بنا دیا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، 7 سال کے بچے قرآن کے حافظ۔ اماں اس کو 1000 کا نوٹ نہیں دیتی کہ کہیں گرا آئے گا، کوئی دکاندار اس سے دھوکہ کر لے گا۔ 1000 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں اماں دے کے اکیلا نہیں بھیجتی، اللہ نے اس کے سینے میں 30 پارے رکھ دیے ہیں۔ اللہ اپنی شان دکھاتا ہے کہ قرآن کی حفاظت میرے ذمے ہے، مجھے اس کی حفاظت کے لیے ملائکہ اتارنے کی ضرورت نہیں، مجھے پہلوانوں کی ضرورت نہیں، میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام لے سکتا ہوں۔
میں نے 6 سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ دیکھا ہے۔ آسان اتنا ہے کہ 1 سال میں تو بہت سارے لوگ قرآن حفظ کر جاتے ہیں سال میں، لیکن میں بھی مدرسہ چلا رہا ہوں، ہمارے پاس طلباء آتے رہتے ہیں، 5 مہینے میں بھی قرآن یاد کرنے والے بچے موجود ہیں۔ مجھے ایک جگہ لے گئے مظفر گڑھ کے ایک ادارے میں، وہ سرکاری ادارہ ہے اور مسجد میں ضمناً تعلیم ہوتی ہے۔ اس کے ختم قرآن کی تقریب تھی، اس کے استاد نے بتایا کہ یہ 5 مہینے 25 دن میں حافظ بنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں یہ رات کو اٹھتے ہیں اور مختلف اوقات میں چلتے ہوئے رات کو 11 بجے تک پڑھتے ہیں، چھٹی بھی نہیں کرتے۔ لیکن جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں وہاں چھٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ جو مسجد میں قاری صاحب پڑھا رہا ہوتا ہے وہ اتنا ذمہ دار بھی نہیں ہوتا، لیکن وہاں اس بچے نے 5 مہینے اور 25 دن میں قرآن مکمل کیا۔ میں نے اس کے استاد سے پوچھا کہ محترم یہ بچہ کیسے اتنا جلدی حافظ ہو گیا؟ اس نے کہا اس بچے کا شوق اتنا ہے کہ جب میں 10 چھٹیاں کرتا تھا یہ 10 دن کا سبق مجھ سے لے کر جاتا تھا۔ گھر میں دوسرے بچے کرکٹ کھیلتے تھے، موبائل دیکھتے تھے، گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، یہ قرآن لے کے سبق یاد کرتا تھا۔ جذبہ کون دیتا ہے؟ محافظ جو خود ہے، اس نے ان بچوں کو جذبہ بھی خود دیا ہے۔ کہتے ہیں اس نے ایک دن بھی ضائع نہیں کیا، اور حافظہ اللہ عطا کرتا ہے، اس لیے اس نے یاد کر لیا۔ آپ کو مبارک ہو پاکستان والوں، آپ کے پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا۔ ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب ہم ان لوگوں کی زیارت کرتے ہیں جنہوں نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا۔ اس کا مطلب ہے روزانہ 1 پارہ۔ اور آپ یہ بات سن کر بڑے حیران ہوں گے، میں ایک جگہ گیا ختم بخاری کے لیے، بنات کا مدرسہ تھا، وہاں بخاری شریف ایک خاتون پڑھا رہی تھی۔ عموماً بخاری شریف عورتیں نہیں پڑھا سکتی، ان کی استعداد کمزور ہوتی ہے، مرد پڑھاتے ہیں پردے میں۔ وہاں وہ خاتون پڑھا رہی تھی، اس خاتون کے ابا مجھے ملے، ماشاءاللہ اس کی سفید داڑھی، سفید چہرہ، بلوچ قوم کا۔ اس نے کہا میری بیٹی بخاری شریف پڑھا رہی ہے، حضرت جی آپ کو عجیب بات بتاؤں؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہتا ہے جب یہ دورہ حدیث پڑھ کر آئی تو اس نے کہا ابا جی میں نے قرآن بھی یاد کرنا ہے۔ میں نے کہا بیٹی کرو۔ تو اس نے 1 مہینے میں گھر میں بیٹھ کر قرآن یاد کیا۔ عورت نے گھر میں بیٹھ کر 1 مہینے میں، اللہ نے کیا حافظہ اس کو دیا ہے، قرآن یاد کیا۔ اور اس عورت کی وجہ سے اس خاندان میں جو انقلاب آیا، آپ ان کے خاندان کو جا کے دیکھیں گے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اس نے کہا حضرت والا یہ داڑھی میری بیٹی کی برکت سے آئی ہے، میں تو منڈواتا تھا، بلوچ آدمی تھا، اس کے خاوند کی داڑھی ہے، اس کی وجہ سے ہے، اس کے بھائیوں کی داڑیاں ہیں، اس کی وجہ سے ہیں، یہ خود شرعی پردہ کرتی ہے، اس کی بہنیں بھی شرعی پردہ کرتی ہیں۔ شرعی پردہ بڑا مشکل ہے، معاشرے میں رواج نہیں ہے۔ چچا کے بیٹے سے بھی پردہ، ماموں کے بیٹے سے بھی پردہ، ہر غیر محرم سے پردہ ہے۔
تو اس نے ایک عورت نے آ کر قرآن کی برکت سے، حدیث کی برکت سے اپنی برادری میں انقلاب برپا کر دیا۔ اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ ایک امام کا میں آپ کو نام بتاؤں، آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ امام محمد، کیا نام ہے؟ امام محمد۔ یہ امام محمد وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگردوں میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے فقہ اسلامی کے لیے قانون مرتب کرنے کے لیے منتخب کیا تھا، اور وہ قرآن حدیث سے فقہ کا مکھن نکال کر اس امت کو دے گئے ہیں۔ آج کروڑوں لوگ امام صاحب کی محنت کا پھل کھا رہے ہیں۔ یہ ان کے شاگرد ہیں، امام محمد۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی داڑھی نہیں آئی تھی، چھوٹے سے بچے تھے، امام صاحب کی خدمت میں آئے، کہا حضرت میں نے داخلہ لینا ہے مدرسے میں۔ مدرسوں میں آپ کو پتہ ہے کہ شرائط ہوتی ہیں داخلے کی، کوئی عمر کی شرط ہوتی ہے، کوئی اور شرائط ہوتی ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میرے مدرسے کی شرط یہ ہے کہ بچہ قرآن کا حافظ ہو۔ آپ نے حفظ کر لیا ہے؟ عرض کیا حضور میں نے حفظ تو نہیں کیا۔ فرمایا پھر داخلہ نہیں ہے، ہم قرآن کے حافظ کو داخل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مدرسہ امام ابو حنیفہ کا وہ ہے جہاں فقہ اور قانون تیار ہو رہا تھا، اور یہ قانون کا ماخذ ہے قرآن اور حدیث۔ امام صاحب کے پاس پڑھنے والے قرآن حدیث کے ماہر ہوتے تھے، تب جا کے قرآن حدیث میں غور و فکر کر کے فقہ کا قانون تیار ہوتا تھا۔ فرمایا قرآن کا حفظ پہلے ضروری ہے، بعد میں داخلہ ہوگا۔ واپس چلے گئے۔ توجہ ہے؟ ٹھیک 7 دن کے بعد یہ محمد لڑکا آیا، کہا حضور میرا داخلہ کر لو۔ فرمایا 7 دن تو گزرے ہیں۔ عرض کیا حضور 7 دن میں نے قرآن یاد کر لیا ہے۔ قرآن کتنا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ ہمیں قرآن کا عشق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے ہاں ان کی روح پہنچی، اللہ کے سامنے پیش ہوئے۔ اللہ نے کہا محمد کیا چاہیے مانگو۔ امام محمد نے کہا اللہ بخشش چاہیے، کیونکہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان میں تواضع اور خوف بہت ہوتا ہے۔ فاروق اعظم جیسا جرنیل جس کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی اور واپس آ کر معراج میں بتا دیا تھا کہ فاروق تیرا محل میں جنت میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ جب بستر مرگ پر تھے زخمی حالت میں، کسی نے ان کی تعریف کرنی شروع کی تو رونے لگ گئے۔ کہا انعامات کی بات تو دور کی ہے، میں تو چاہتا ہوں میرا معاملہ برابر سرابر ہو جائے۔ یہ خوف ہے، یہ تواضع ہے۔ فاروق اعظم جس نے 22 لاکھ مربع میل کو انصاف سے بھر دیا تھا، جو اپنی رعایا کے لیے رات کو پیٹھ پر بوریاں رکھ رکھ کے اندھیرے میں گھر پہنچاتا تھا، وہ بستر مرگ پہ آخری وقت میں اللہ سے ڈر رہا ہے۔ یہ خوف اللہ کے قرب کی علامت ہوتی ہے۔
جو لوگ اللہ کا خوف نہیں رکھتے وہ بے نیاز ہوتے ہیں، لیکن جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جاتے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے عرض کی اللہ بخشش چاہتا ہوں۔ اللہ کا جواب سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد آپ کو بخشنا نہ ہوتا تو علم نہ دیتا، جب آپ کو علم دے دیا ہے تو آپ کی بخشش تو ہو گئی، اب آگے انعام مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اللہ نے چہرے میں نور اتنا رکھا تھا کہ لکھا ہے کتابوں میں، ایک دن ایک شٹاب پہ کھڑے تھے، ایک یہودی نے چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھ دیا۔ کسی نے کہا عجیب آدمی ہے، ایک آدمی کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ دیا ہے۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹا محمد ہے، یہ اتنا خوبصورت ہے، میں نے سوچا کہ ان کا بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا۔ حسن تو اللہ نے دے رکھا تھا لیکن علم کا نور بھی تھا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے آثار، قرآن کا نور چہرے میں ٹپکتا ہے مومن کے۔ اللہ نے قرآن پاک کو عجیب شان دی ہے کہ جتنا آدمی قرآن کے قریب ہوتا چلا جائے اللہ اس کو اتنا زمین سے اٹھاتا چلا جاتا ہے، روحانی طور پر اس کو بلند کرتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کو ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جبریل کو بھیجتا ہے کہ جاؤ 7 آسمانوں میں اعلان کر دو فلاں قرآن والے سے میری محبت ہو گئی ہے، آسمان کے فرشتوں تم بھی پیار کیا کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے بیٹھ کر وہاں اس قرآن والے کا تذکرہ کرتے ہیں محبت سے، اور اللہ سے اجازت لے کر زمین پر اترتے ہیں اس کا دیدار کرنے کے لیے۔ اللہ جبریل کو فرماتے ہیں کہ اتر جاؤ زمین پر، زمین میں بھی جا کے اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے میری محبت ہو گئی ہے، تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ قرآن کے قاریوں سے ہماری رشتہ داری نہیں ہوتی، اللہ والوں سے ہمارا پڑوس نہیں ہوتا، ہماری ان کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوتی، لیکن جی کرتا ہے کہ مصافحہ کریں، جی کرتا ہے کہ ان کو بوسہ دیں۔ یہ پیار دل و دماغ میں کیوں اترا ہوا ہے؟ یہ اس سے جبریل امین کے اعلان کا اثر ہے۔ جتنا جتنا یہ مومن قرآن کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اللہ اس کے مقامات بڑھاتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کے مقامات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ میری آخر میں آپ سے اپیل ہے کہ قرآن اپنے گھروں میں لاؤ۔ قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہے، تلاوت کی کتاب ہے، قرآن سمجھنے کے لیے بھی ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ قرآن کی تلاوت کر کے بھی جنت حاصل کرو، قرآن سے پیار کر کے بھی جنت الاٹ کراؤ، اور قرآن کو اپنی زندگی میں لا کر اللہ کے ہاں قرب حاصل کرو۔ قرآن سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ میں آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ طاہر صاحب انتظار میں بیٹھے ہیں، بوڑھے تو ہو گئے ہیں لیکن میرا خیال ہے ان کی شاعری اور آواز ابھی باقی ہوگی، کافی عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل کو رحمت اللہ علیہ خام میں اللہ کا دیدار ہوا، یہ بھی ایک تاریخ ہے امام احمد بن حنبل کی کہ اللہ کا دیدار کیسے ہوا۔ اب اس کی طرف ہم نہیں جا سکتے۔ قرآن پر کتنی قربانیاں دی، قرآن کے لیے کتنی مار کھائی۔ اللہ کا دیدار ایسے تو نہیں ہوتا، خام میں اللہ کا دیدار ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہ العالمین تیرا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟
جس چیز کی جس کو طلب ہوتی ہے نا وہ وہی مانگتا ہے۔ اگر پاکستان کے سیاستدان ہوتے تو یہ اللہ سے پوچھ لیتے کہ وزارت کیسے ملتی ہے، لیکن یہ تو امام احمد بن حنبل ہے جس کے نزدیک دنیا کے تمام خزانے قرآن کے ایک حرف کے بدلے میں بھی ہیچ ہیں۔ عرض کیا اللہ تیرا قرب کیسے ملے گا؟ اللہ نے فرمایا بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سے میرا قرب ملے گا۔ امام احمد بن حنبل نے ایک اور سوال کیا، ہمارے لیے راستہ کھول دیا۔ عرض کی اللہ قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے سے تیرا قرب ملے گا یا بغیر سمجھے جو معنی نہیں جانتا قرآن کی بغیر سمجھے تلاوت کر رہا ہے اس سے بھی قرب ملے گا؟ وہاں سے جواب آیا کہ میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے کو میرا قرب ہر حال میں ملے گا، سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی، بغیر سمجھ کے پڑھتا ہے تب بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔